اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ ہم اور آپ کو نصیب عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ جو ہمارے درمیان موجود تھے اور ان سال نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے، ایک اور چانس ہمیں اور آپ کو نصیب عطا فرمایا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیب عطا فرمایا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ پا کر کے ہمیں چاہیے کہ اپنی گناہوں کی معافی رب العالمین سے مانگیں، اور وہ لوگ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں جو یہ نہایت اور عظیم بابرکت مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ کروا لیں۔ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، اور آپ کا دونوں بازو پکڑا، ایک چٹیل میدان پہاڑ والے راستے کی طرف لے کے گئے۔ دونوں فرشتوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے میں نہیں چڑھ پاتا، میرے اندر اتنی سکت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیں، ہم آپ کی مدد کریں گے چڑھنے میں۔ تو دونوں فرشتوں نے آپ کا بازو پکڑا، اور ان دونوں فرشتوں کے سہارے سے آپ پہاڑ پہ چڑھنے لگے۔ اس پہاڑ پہ چڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا، آپ معراج میں گئے۔ جب آپ پہاڑ پہ چڑھے، بلندی پہ جب چڑھ گئے، تو آپ کو انسانوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ انسان اپنی بچاؤ کے لیے پکار رہا ہے، چیخ و چلا رہا ہے۔ اتنی زوردار اور اتنی خطرناک آواز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ چیخ اور پکار سن کر کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، یہ آواز کیسی ہے؟ انسانوں کی جو چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ تو آپ جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے دنیا کے اندر جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیا تھا، وہ اس رمضان کی قدر نہیں کی تھی، دن میں کھاتے پیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو، کھانے پینے کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، لیکن وقتی طور کے لیے اسی کھانے کی چیز جو ہمارے لیے حلال ہے، اللہ نے وقتی طور کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یہ دن میں کھاتے پیتے تھے، اور ایسے ہی ان کو دردناک عذاب تا قیامت تک دیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، جو لوگ روزے کی قدر نہیں کرتے، یہ ضیوف الرحمان ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا مہمان ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے، اس مہمان کی تیاری میں، اس کے انتظام میں ہم ایک مہینہ سے پہلے لگے رہتے ہیں، تاکہ اس مہمان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ واقع ہونے پائے۔ اور جو مہمان اتنا بڑا ہو، جو اپنے ساتھ بہت ساری رحمتیں لے کر کے آ رہا ہو، بہت ساری بخششیں لے کر کے آ رہا ہو، بہت ساری چیزیں لے کر کے آ رہا ہو، تو ہمارے نزدیک اس مہمان کی کتنی بڑی اہمیت ہونی چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ احسان لے کر کے آ رہا ہو، ہمارے گناہوں کی مغفرت لے کر کے آ رہا ہو، بہت ساری نعمتوں کو لے کر کے آ رہا ہو، تو ہمارے دل میں اس مہمان کے لیے کتنی عزت ہونی چاہیے۔ یہ ضیوف الرحمان ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا مہمان ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس عظیم مہینے کو پا کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگیں، جو غفور الرحیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے۔ ہم جو بھی نماز پڑھیں، اس نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ صبح سے لے کر کے شام تک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت جب افطاری کے ٹائم دعا کیا جائے تو قبولیت کا وقت ہے،
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث صراحتاً طور سے موجود نہیں ہے۔ فجر سے لے کر کے انسان جب تک افطاری نہیں کر لیتا ہے تب تک اس کا ایک ایک پل، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھتا ہے۔ جب بھی موقع ملے، قبولیت کا پورا وقت باقی ہے۔ فجر سے لے کر کے شام تک جب تک دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور یہ دل میں یقین رکھنا کہ افطاری کے وقت بیٹھ کر کے دعا کریں، اس کے لیے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے کی قدر کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو کچھ گناہ ہم سال بھر کے اندر کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ہماری ایک صفت غفور الرحیم ہے، ہماری ایک صفت ارحم الراحمین ہے۔ تمام صفتوں میں سب سے بہترین صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بہترین صفت یا اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں، تراویح کی نماز یا فرضی نماز، نفلی نماز جو ہم پڑھتے ہیں رب العالمین تو اس کو قبول فرما لے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کی تلاوت کرنے کے بدلے میں کہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔